إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدت بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. حاجات کی برابری کے لیے مولا کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ دعا امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. مل کے صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد. جس امام ہمام کی شہادت کی مناسبت سے یہ مجلس ہے ان کے لیے سرکار ختمی مرتبت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ من احب ان یلقى اللہ عز وجل وکتابہ بیمینہ فلیتوالى جعفر بن محمد الصادق. جو چاہتا ہے کہ میدان حشر میں خدائے متعال سے ایسے ملاقات کرے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے تو اسے چاہیے کہ جعفر صادق سے محبت دل میں لے کر خدا کے پاس پہنچے. واہ سبحان اللہ. ہمارا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ ہم بندے اللہ کے ہیں، امتی محمد مصطفیٰ کے ہیں، شیعہ علی مرتضیٰ کے ہیں، عزادار حسین ابن علی کے ہیں، منتظر حضرت حجت کے ہیں اور مذہب جعفری ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سب کو اپنے جعفری ہونے پر فخر ہے اور بقول شاعر کے جعفری باشگر خدا خواہی. حافظ حقاق کرمانی کے اشعار ہیں یہ کہ جعفری باشگر خدا خواہی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم خدا کو چاہتے ہو تو جعفری بن جاؤ. وہ آغاز کرتے ہیں کہ اے دل اول بگو تو بسم اللہ کن ادا شکر نعمت اللہ، کہ اے دل سب سے پہلے بسم اللہ کہو اور اس سے آغاز کرو کلام کا اور شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا. بعد حمد خدا و نعت رسول، حمد خدا اور نعت رسول کے بعد بخشوا لب بمدح زوج بطول، حمد خدا اور نعت رسول کے بعد اپنے لبوں کو کھولو مدح زوج بطول کے لیے، یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کہ جو بیوی بطول کے شوہر ہیں. پھر کہو شاہ مردہ علی ولی اللہ، اور پھر یوں کہو کہ شاہ مردہ ہیں مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے جز 19 در حقیقت شاہ
کہ ان کے علاوہ کوئی شاہ مردہ ہے ہی نہیں. کیا کہنے. پھر کہتے ہیں جعفری باش گر خدا خواہی. یہ پورا تعارف انہوں نے کہا کہ بسم اللہ سے آغاز کرو، خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، حمد پروردگار کرو، نعت رسول کرو، زوج بطول کی مدح کرو، اور کہو شاہ مردہ علی ولی اللہ کے جز نیز در حقیقت شاہ، کہ ان کے علاوہ کوئی شاہ نہیں ہے. جعفری باش گر خدا خواہی، اور اگر خدا چاہیے تمہیں تو جعفری بن جاؤ، ورنہ در ہر طریق راہ گمراہی، ورنہ ہر اور طریقہ کے جو مذہب جعفری کے علاوہ ہے وہ گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو بے شک بے شک ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں ہو سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض بھی کر دوں آپ کی خدمت میں آگے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جس طریقے سے اور مذاہب ہیں، مثلا حنفی ہے، حنبلی مذہب ہے، مالکی مذہب ہے، شافعی مذہب ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا احترام اس اعتبار سے کہ ہم پیسفل کو ایگزسٹنس کے قائل ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ پرامن بقائے باہمی ہو جائے. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح غاصبان فدق کو فضیلت میں مولا علی کے برابر قرار دینا اور ذکر کرنا یہ فکری بددیانتی ہے، اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کو امام جعفر صادق کے تسلسل میں ذکر کرنا یہ علمی خیانت ہے. واہ 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 سبحان اللہ، کیا کہنے قبلہ. بے شک واہ واہ واہ. صلوات محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سبحان اللہ. مولا علی علیہ السلام کا تقابل اصحاب کے ساتھ کرنا یہ مولا علی علیہ السلام کی مدح نہیں ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کی اہانت ہے کوئی. بلکہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی جس ہستی کا تقابل ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء سے بلند ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اگرچہ کہ ائمہ علیہ السلام نے فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یہ کیا ہے سبحان اللہ، جو تمام انبیاء کے فضائل ہیں وہ یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے. تو تمام انبیاء میں شامل ہے خود نبی مکرم، اس لیے کہ نبی مکرم کے علاوہ اگر تمام انبیاء کے فضائل جمع کیے جائیں تو علی نہیں بنتا، علی ان سے بلند ہے. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو جس طریقے سے اور غاصبین کے ذکر کے ساتھ جو مولا علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد مولا علیہ السلام کا ذکر کر دیتے ہیں، یہ فکری بددیانتی. اس طریقے سے اگر کہا جائے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور اسی تسلسل میں کہہ دیا جائے فقہ جعفری، امام جعفر صادق، تو یہ در حقیقت علمی خیانت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام جن کا نام لیے گئے وہ سب شاگرد تھے اور غیر معصوم تھے. امام ان کے بال واسطہ یا بلا واسطہ استاد تھے اور سب سے بڑھ کر حجت خدا تھے. واہ 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 بے شک واہ 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 سبحان اللہ. تب تصور فرمائیے گا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، آیت قرآن کی سورہ اسراء کی آیت نمبر 71 کے قیامت میں ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اگر ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو کتنی عظیم الشان سعادت ہوگی کہ ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے بہت سے جو نام ہیں، آپ فقط شیعہ نہیں کہلاتے، آپ جعفری بھی کہلاتے ہیں، آپ امامیہ بھی کہلاتے ہیں، آپ عدلیہ بھی کہلاتے ہیں، آپ رجعتیہ بھی کہلاتے ہیں. یہ سارے نام ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے. کیونکہ انہیں عدلیہ کہا گیا کیونکہ بہت سے ایسے فرقے ہیں کہ جو خدا کی عدالت کے قائل نہیں. انہیں رجعتیہ کہا گیا اس لیے کہ بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو رجعت کے قائل نہیں ہیں. بلکہ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے دوست کے لیے چونکہ دشمن کو چھوڑ دیا ہے لہٰذا آپ رافضی بھی کہلاتے ہیں. واہ واہ. تو لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہمیں علوی یا حسنی یا حسینی باقاعدہ نہیں کہا جاتا، ہمیں جعفری کہا جاتا ہے. اور یہ سعادت ہے. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قرآن کریم میں آیت موجود ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. مشہور آیت سورہ بقرہ کی. کہ رسول اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے ابراہیم کا امتحان لیا گیا ان کے رب نے کچھ کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو جب ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب ہو گئے تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا. اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری نسل میں بھی کوئی امامت چلے گی؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نسل میں آپ کے امام تو ہوں گے لیکن یہ عہدہ ہم کسی ظالم کو نہیں دیں گے. تو ذرا غور کیجیے گا، امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کی حدیث ہے یہ کہ ان اللہ تبارک و تعالی اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا. بہت غور کیجیے گا. واتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا، وان اللہ اتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا، وان اللہ اتخذہ خلیلا قبل ان یجعلہ اماما فلما جمع له الاشیاء قال انی جاعلک للناس اماما. بہت اہم حدیث ہے امامت کو سمجھنے کے لیے. اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی یہ فقط فقہ کے امام ہیں.
مثلا یہ تفسیر کے امام نہیں. آپ علماء سے جب اس پہ ڈسکس کر لیجئے تو ان سے فقط فقہ لی جاتی ہے. تفسیر کن سے لی جاتی ہے؟ مثال کے طور پر وہ امام جو امام المشککین البتہ انہیں کہا جاتا ہے فخر الدین رازی، یا مثال کے طور پر اس طریقے سے جو تفسیر لکھنے والے ہیں ان کی جو کیٹیگری ہے وہ مختلف ہے. تو آلوسی، امام آلوسی، امام فخر الدین رازی، اس طریقے جو فلسفے کے امام مثلا وہ امام غزالی. تو اگر جو فقہ کے امام ہیں تاریخ میں، چاہے وہ ہم نے کہا کہ غیر معصوم ہیں اور خطائیں ہوئی ہیں سب سے، تو لیکن اس کے باوجود بھی فقط ایک حصہ آپ ان سے لے سکتے ہیں. مثلا آپ فقہ لیں گے تو کچھ نام آپ کے سامنے آئیں گے. اگر تفسیر کے امام کہیں گے کچھ نام آپ کے سامنے آئیں گے. حدیث کے امام کہیں گے کچھ، امام ذہبی حدیث کے امام. اس طریقے سے تفسیر کے امام امام فخر الدین رازی اور امام آلوسی ہیں. لیکن جب ہم امام جعفر صادق کو امام کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقط وہ فقہ کے امام، اس کا مطلب یہ نہیں ہے فقط کہ وہ تفسیر کے امام، اس کا مطلب فقط یہ نہیں کہ وہ حدیث کے امام. آپ توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت سے لے کر نماز و روزہ و حج و خمس و زکوٰۃ کے فقہی اور شرعی مسائل سے لے کر فلسفے اور منطق کی مباحث سے لے کر زمین و آسمان کے رازوں سے لے کر عرش و کرسی اور لوح و قلم کی باتوں سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے سے لے کر ملائکہ کی خلقت سے پہلے سے لے کر جنات کی خلقت سے پہلے سے لے کر یعنی عرش اولا سے تحت الثری تک جو کچھ آپ پوچھنا چاہیں اور معلوم کرنا چاہیں ان سب کے امام ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. تو سبحان اللہ، یہ بہت بڑا فرق ہے کسی اور کو امام کہنے میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام کہنے میں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. مل کے صلوات اور بھیجے گا محمد اور آل اللہم صلی علی محمد حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب غور فرمائیے گا خود آپ کو مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ سے تفسیر کے بارے میں روایات نہیں ملیں گی. اس طریقے سے آپ کو امام ذہبی سے فقہی مسائل پر فتوے نہیں ملیں گے. آپ کو امام آلوسی سے، اب میں امام کا جو لفظ یوز کر رہا ہوں، امام کا لفظ قرآن میں حق و باطل دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے. حق کے بھی امام ہوتے ہیں، باطل کے بھی امام ہوتے ہیں. یہاں مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے چونکہ امام انہیں کہا جاتا ہے ملت اسلامیہ میں، لہٰذا میں اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں. تو امام فخر الدین رازی ان کو آپ شرعی اور فقہی مسائل کے مباحث ان کو نہیں ملیں گے، تفسیر کے مباحث ان کے ساتھ ملیں گے. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث کو ملاحظہ فرمائیے. جب وہ کلام کرتے ہیں، جیسے مثال طور پر اسی آیت میں جو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو انسانوں کا امام قرار دیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مرحلہ تو بہت بات کا ہے، سب سے پہلے تو اپنی عبدیت کے لیے منتخب فرمایا، اس سے پہلے کہ انہیں نبی منتخب فرماتا. اور کیجیے گا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خاص عبد بنایا، بندہ خاص ہے ابراہیم علیہ السلام پروردگار کے. تو سب سے پہلے اپنا عبد منتخب کیا قبل اس کے کہ وہ نبی بناتا. اس کے بعد فرمایا کہ اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں رسول بناتا، اللہ نے پہلے انہیں نبی منتخب کیا. اور پھر فرمایا کہ اس سے پہلے کہ اللہ انہیں خلیل بناتا، رسول منتخب کیا. اور پھر فرمایا کہ اس سے پہلے کہ اللہ انہیں امام بناتا، انہیں خلیل بنایا. یعنی ترتیب اس طریقے سے ہوئی کہ پہلے عبد بنایا، پھر نبی بنایا، پھر رسول بنایا، پھر خلیل بنایا، پھر کہا وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَن يَجْعَلَهُ إِمَامًا. جب یہ ہر منزل مکمل ہو گئی تب جا کر انہیں امام بنایا. سبحان اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد. امام جعفر صادق السلام کے کلام کے مطابق آپ امامت کا درجہ سمجھ رہے ہیں. امامت کا درجہ یہ ہے کہ پہلے ابد خاص ہو کوئی، پھر نبی ہو، پھر رسول ہو، پھر خلیل ہو، پھر امام. اور وہ امامت بھی ہے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا. ان مراحل سے گزرنے کے بعد بھی ابھی انسانوں کے امام. علی ابن ابی طالب فقط انسانوں کے امام نہیں، اس لیے کہ خود امام شافعی ہی نے کہا ہے کہ علی حبہ جنہ، علی وہ ہیں کہ جن کی محبت ایک خاص قلعہ ہے، مضبوط قلعہ. علی حبہ جنہ امام الانس والجنہ وصی المصطفى حقا قسیم النار والجنہ. تو جنہ بھی کہا، جنہ بھی کہا اور جنہ بھی کہا، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جن کی محبت جنہ ہے یعنی قلعہ ہے، وہ ہیں کہ جو قسیم النار والجنہ ہے، اور وہ ہیں کہ جو وسیع مصطفیٰ کے برحق وسیع ہیں، امام الانس والجنہ. مولا کائنات فقط انسانوں کے امام نہیں ہے. امام شافعی بھی اس حد تک مانتے ہیں کہ وہ انسانوں کے بھی امام ہیں اور جنوں کے بھی امام. جبکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ
ما سے اللہ اور رسول اللہ، اس کائنات میں جو کچھ ہے ان سب کے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بات واضح ہو گئی. تو یہ خود امام علیہ السلام نے سب سے پہلے امامت کا رتبہ اور مرتبہ سمجھا ہے کہ دیکھو تم سمجھو کہ جب تم امام کہتے ہو امام جعفر صادق علیہ السلام کو، جب ہم امام کہتے ہیں تو آج کا پہلا اور بڑا اہم نقطہ یہ ہوا کہ، بلکہ شاید دوسرا نقطہ یہ ہوا، کیونکہ پہلا تو ہم نے کہا کہ ہمارا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے بندے ہیں، رسول اللہ کی امتی ہیں، امام حسین کے عزادار ہیں، مولا علی کے شیعہ ہیں، امام زمانہ کے منتظر ہیں، اور مذہب جعفری. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب ہم امام جعفر صادق کہتے ہیں تو امام جعفر صادق کا مطلب یہ ہے کہ جو امامت کی اس منزل پر ہیں کہ عبد خاص ہیں، پھر نبوت سے بلند ہے، رسالت سے بلند ہیں، خلت سے بلند ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم کی امامت سے بھی بلند ہیں. زید شہام کہتے ہیں کہ میں پہنچا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، میں نے پوچھا ایما افضل الحسن ام الحسین، افضل کون ہے ان میں سے، مولا حسن علیہ السلام افضل ہیں یا مولا حسین علیہ السلام افضل ہے؟ بڑا حساس سوال ہے یہ. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان فضل اولنا یلحق بفضل آخرنا وفضل آخرنا یلحق بفضل اولنا. سبحان. مولا نے کہا کہ اے زید شہام یاد رکھو، ہمارے اول کی جو فضیلت ہے وہ آخر تک جاتی ہے، اور ہمارے آخر کی جو فضیلت ہے وہ پہلے تک جاتی ہے. اگر تمہارا سوال یہ ہے کہ حسن افضل ہے یا حسین افضل ہے، تو یاد رکھو کہ ہمارے اول کا فضل آخر سے ملحق ہے، ہمارے آخر کا فضل اول سے ملحق ہے. ارے کیا کہنے، سبحان اللہ. پہنچ رہی ہے. سبحان اللہ. میں کرنا چاہتا ہوں کہ بظاہر امام سید سجاد علیہ السلام ہاتھوں میں ہتھکڑیوں اور پیروں میں بیڑیوں میں، اور بظاہر قیدی، کیونکہ حکم پروردگار ہے اور مشیت پروردگار، ورنہ سید سجاد اسی طریقے سے شجاع ہیں جیسے حیدر کرار شجاع. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. میں کہنے لگا ہوں کہ امام محمد تقی الجواد 8 برس کے سن میں ویسے ہی عالم ہے جیسے 65 برس کے سن میں امام جعفر صادق عالم. سبحان اللہ. چار دا معصومین بلند تر صلوات. جب امام جعفر صادق کو جب آپ امام کہتے ہیں تو پھر امام آپ اس ذہن میں کہیں کہ جیسے آپ امام حسن مجتبی امام ابو عبداللہ الحسین کو امام کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر ردیف اور ترتیب امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور پھر فقہ جعفری میں امام جعفر صادق ترتیب صحیح نہیں ہے. ترتیب یہ ہے کہ مولا کائنات امام علی، امام حسن، امام حسین، اور پھر اس ترتیب میں امام جعفر صادق علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. یہ بات زمین سے آسمان تک فرق ہو گئی. تو لہذا جب آپ امام کہتے تو کس کانسیپٹ سے امام کہہ رہے ہیں یہ سمجھنا ضروری. سبحان اللہ. کہ ہمارے پہلے کا فضل، یہ خود امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اول کا فضل آخر سے ملتا ہے، آخر کا فضل اول سے ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا عبادت کا معیار بھی سب کا وہی ہے، سخاوت کا معیار بھی سب کا وہی ہے، شجاعت کا معیار بھی سب کا وہی. بے شک. اگرچہ کہ رسول اللہ کے اور مولا علی مرتضیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام ان کے کچھ خاص امتیازات ہیں. مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات دیجیے گا محمد کیونکہ پھر حدیث میں آیا کہ فاما رسول اللہ وعلی فلہما فضلہما، کہ رسول اللہ اور مولا علی کے لیے کچھ اور خاص الگ سے فضائل ہیں. ان کا مقام ائمہ علیہ السلام میں بھی سب سے بلند ہے. بے شک. لیکن جو اول کی فضیلت ہے وہ آخر سے ملحق ہے، آخر کی فضیلت اول سے ملحق ہے. تو اب یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کی مجالس میں مولا علی علیہ السلام ہی کی فضیلت کیوں بیان کی جاتی ہے، باقی کسی امام کے اتنے فضائل کیوں نہیں آتے؟ تو وجہ یہ ہے کہ مولا علی کی فضیلت کے بیان میں ایک رمزیت ہے، ایک اشارہ ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ جو علی مرتضیٰ کے فضائل ہیں وہی تمام ائمہ کے فضائل. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ. یعنی اب جملہ سن لیجیے گا، چھٹے امام سے بھی بظاہر شاید یہ روایت ہے، ورنہ اس وقت جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ 8ویں امام سے روایت کہ مامون نے امام سے پوچھا تھا کہ یہ بتلائیے گا کہ آپ کو کیا ابنا انا کی منزل پر ناز ہے؟ آئے مباہلہ میں ابنا انا و ابنا اکم، امام حسن امام حسین علیہ السلام ابنا انا کی منزل پر گئے تھے رسول اللہ کے ساتھ مباہلہ میں، تو آپ کو ابنا انا کی منزل پر ناز ہے؟ امام نے فرمایا کہ ہم شامل ہیں ابنا انا میں، لیکن ہمیں اصل ناز ابنا انا پر نہیں ہے، ہمیں ناز انفسنا پر. کیا کہنے. سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ بھائی. واہ واہ.
یا علی یا علی، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ. یعنی مولا نے پھر کلام سے سمجھایا کہ فقط یہ نہ سمجھنا کہ ہم اپنا آنا کے منزل پہ شامل، ہم انفسنا کے منزل پر بھی. واہ 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 بھائی واہ. وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ پہلے کی فضیلت آخر سے ملحق ہے، آخر کی فضیلت اول سے ملحق ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو غدیر کا اعلان ہے نا، من کنت مولا فہذا علی مولا، کاش بات پہنچ سکے، وہ فقط غدیر پہ ختم نہیں ہو جاتا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھا ہے. وہ سلسلہ جاری رہتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ من کنت مولا فہذا حسن مولا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان من کنت مولا فہذا حسین مولا، من کنت فہذا علی بن الحسین مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی الباقر مولا، من سبحان کنت اللہ مولا فہذا جعفر بن محمد الصادق مولا، من کنت مولا فہذا موسیٰ بن جعفر الکاظم مولا، من کنت مولا فہذا علی بن موسیٰ الرضا مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی التقی الجواد مولا، من کنت مولا فہذا علی بن محمد النقی الہادی مولا، من کنت مولا فہذا حسن بن علی العسکری مولا، اور من کنت مولا فہذا مہدی مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا محمد، واہ 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 واہ، کیا اچھا رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. آپ کو امامت کے اس تسلسل کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب جعفر الصادق علیہ السلام کو امام کہہ رہے ہیں تو وہ کس ترتیب میں امام. واہ. امام علیہ السلام نے پھر زید شام سے کہا ان فضل اولنا یلحق بفضل آخرنا وفضل آخرنا یلحق بفضل اولنا. آگے فرمایا وکل لہ فضل، آخر تک، آخر کا فضل اول تک. پھر فرمایا ہر ایک کے لیے ایک جداگانہ امتیاز اور بھی ہے، پھر ہر ایک کے اپنا اپنا فضیلت کا مقام اور بھی ہے. یہ بھی امام نے فرمایا. پھر زید کہتے ہیں کہ جعلت فداک وسع علی فی الجواب. سبحان. زید شام کہتے ہیں کہ مولا تھوڑا سا جواب اور بڑھائیے گا. آپ ہوتا ہے نا کہ جب کسی معرفت کی منزل پر ہوتے ہیں اور اگر فرض کیجئے کوئی خطیب، کوئی ذاکر معرفت کے کوئی دریچہ آپ کے لیے کھول رہا ہوتا، جی چاہتا ہے ہمارا کہ بات اور بڑھے کچھ آگے. کیا کہنے، سبحان اللہ. شام نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا مولا تھوڑا سا جواب اور بڑھائیے گا. واہ. فإنی واللہ ما سألتک الا مرتاد، کہ کہا مولا میں یقین جانیے گا کہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے علم میں اضافہ کر سکوں. تو امام نے جواب دیا نحن من شجرۃ طیبہ. سبحان اللہ، اللہ اکبر. کہ ہم شجرہ طیبہ میں سے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو خلق کیا من طینۃ واحدہ، ایک ہی طینت سے. اب اس کلام کو جوڑ لیجئے گا آپ حدیث رسول اللہ کے ساتھ کہ جب تمام ائمہ کو ایک ہی طینت سے خلق کیا گیا ہے تو حضور نے فرمایا تھا کہ یا علی شیعتک خلقوا من فاضل طینتنا. جب ایک طینت سے تمام ائمہ کو خلق کر دیا گیا تو جو فاضل طینت یعنی اضافی طینت تھی، اس سے اے علی آپ کے شیعوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا. ہماری طینت ہے اور ہماری خلقت ہے وہ جڑی ہوئی ہے ائمہ علیہ السلام سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس خاطر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ چونکہ اے علی آپ کے شیعہ ہماری فاضل طینت سے یا ہماری طینت کے اضافے سے خلق کیے گئے، لہذا جب ہم مغموم ہوتے ہیں تو وہ بھی مغموم ہوتے ہیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں. یہ تعلق ہے دل کا. سبحان اللہ. لہذا فرمایا فضلنا من اللہ. امام علیہ السلام نے کہا کہ ہماری فضیلت بھی اللہ کی طرف سے، وعلمنا من عند اللہ، ہمارا علم بھی اللہ کی طرف سے، وَنَحْنُ أُمَنَاؤُ عَلَى خَلْقِهِ، اور ہم امین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کی مخلوقات پر، وَالدُّعَاةُ إِلَى دِينِهِ، اس کے دین کی طرف بلانے والے ہم. اور اب جو جملہ ہے وَالْحُجَّارُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، ہم اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ایک پردہ ہے. کبھی انشاءاللہ فزیکل آپ کے سامنے آن سائٹ گفتگو کا موقع ملا امام بارگاہ مولا کے گھر میں، تو پھر اس پر جتنا اس فقیر کو مولا نے کچھ عطا کیا وہ میں آپ کی خدمت پیش کروں گا جتنا ہماری ظرفیت میں، کہ والحجاب فیما بینہ و بین خلقہ، ہم اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان ایک پردہ. یہاں تک بات پہنچی تو امام السلام نے کہا ازیدو کا یا زید، اے زید شام تو نے کہا تھا نا کہ میں کچھ اور بیان کروں، تو کیا مزید اضافہ کروں اب؟ اس نے کہا جی مولا تھوڑا سا اور اضافہ کی. امام نے کہا خلقنا واحد وعلمنا واحد وفضلنا واحد وکلنا واحد. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، یا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ. غور فرمائیے گا کہاں بات پہنچ رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مجلس عزا ہے تو ہمیں مولا ہی کے کلام
سے مجلس پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے۔ بے شک بے شک بے شک خلقنا واحد، اے زید شام یہ یاد رکھو، ہماری خلقت بھی واحد ہے، ہمارا علم بھی ہے کہ، ہمارا فضل بھی ہے کہ، اور کلنا واحد، ہم سب کے سب ایک۔ واہ اگر اس منزل پہ کہا جائے، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ احد ہے نا، بے شک احد اور واحد کا فرق آپ جانتے ہیں، اگرچہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو واحد بھی کہا ہے قرآن کہ لمن الملک اليوم، جب قیامت میں صدا آئے گی کہ ملک اور طاقت اقتدار کس کے پاس ہے، للہ الواحد القہار، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس واحد جو ہے اور قہار ہے، اس کے پاس ساری طاقت اور اقتدار ہے، تو اللہ نے اپنے آپ کو واحد بھی کہا ہے۔ کیوں؟ فرق واحد اور احد میں آپ احباب جانتے ہیں ماشاءاللہ، قدیمی سماعت آپ کی علماء کو اور خطبہ کو سنتے رہتے ہیں، واحد وہ ایک ہے کہ جو ڈسٹریبیوٹ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ آپ جس روم میں موجود ہیں وہ ایک مثلا اگر کمرہ ہے اسے آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ایک کو دو بنا سکتے ہیں، اسی طریقے سے جب دو سے مل کر ایک بن جائے اسے بھی واحد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی ایک ہیں، آپ ایک واحد ہیں، لیکن آپ بہت سارے اور مرکبات سے مل کر واحد۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ احد کا مطلب کیا ہے؟ احد وہ ہوتا ہے کہ وہ ایک، وہ یکتا کہ جو تقسیم نہ ہو سکے، وہ ایک اور وہ یکتا کہ جو دو سے مل کر ایک نہ بناؤ۔ بات واضح ہو رہی؟ تو پھر اللہ نے اپنے آپ کو احد اور واحد کیوں کہا؟ اس کا جواب ایک گفتگو میں ہم نے سنا تھا حضرت قبلہ علامہ طارق جوہری صاحب علی اللہ مقامہ سے، انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ قرآن ہر سطح فکری کے لوگوں کے لیے نازل ہوا تھا، کیونکہ قرآن کو ایک عالم بھی پڑھے گا، ایک فلسفی بھی پڑھے گا، قرآن کو گزشتہ زمانوں میں بھی پڑھا گیا، قیامت تک پڑھا جائے گا، تو ہر ایک کے لیے قرآن ہدایت رہے، تو ایک سطح فکری کے لیے کہا گیا کہ خدا واحد ہے، اور اس سے بالا تر سطح فکری کے لیے کہا گیا خدا احد۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ واہ 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 اصل میں خدا احد ہے، اس لیے کہ وہ احد کے جو قل هو اللہ احد، جو سب سے اعلیٰ تعارف ہے خدا کا سورہ اخلاص میں، یعنی اخلاص کا مطلب ہے جہاں خالص توحید کا بیان، تو قل هو اللہ احد یعنی وہ ایک کے جو تقسیم نہ ہو سکے۔ اس خاطر ہے کہ جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا قل هو اللہ احد، اور حضور نے جب اپنا تعارف کروایا تو کہا انا وعلی من نور واحد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 کیا کہنے واہ 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 وہی واہ بھائی مل کے صلوات ایک بیت محمد اور آل محمد پر۔ محمد والی محمد کیا کہنے سبحان اللہ قبلہ کیا بات لہٰذا امام علیہ السلام نے بھی یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا خلقنا واحد، ہماری خلقت، یعنی ہماری میں پلورل کا صیغہ ہے، ہماری خلقت واحد ایک ہے، اس لیے کہ وہ واحد ایک ایسا ہے کہ جو تقسیم ہو جاتا ہے 14 میں۔ بے شک وعلمنا واحد وفضلنا واحد وكلنا واحد عند اللہ تعالی۔ تو اس کے بعد زید شام نے کہا اخبرنی بعدتکم، مولا آپ تو چھٹے امام ہیں، امام ششم ہیں، آپ یہ بتلائیے کہ آپ کل کتنے امام؟ اس وقت تک ظاہر ہے کہ ہر ایک کے علم میں نہیں تھا کہ کل کتنے امام ہوں گے، تو امام نے جواب دیا نحن 12، ہم 12 امام ہیں، ہاکذا حول عرش ربنا، اور فقط دنیا میں ہم 12 امام نہیں ہیں، خدا کے عرش پر بھی ہم 12 ہیں۔ فی مبتدأ خلقنا، جب سے ہماری خلقت ہوئی تب سے ہمارا نور اسی انداز سے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، یہ وہ جملہ کہ جو آپ کثرت کے ساتھ سنتے ہیں وہ اس حدیث کے بعد امام نے شاہ کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد۔ اللہم صلی علی محمد محمد لہذا جب سرکار ختمی مرتبہ پر درود بھیجا جاتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ آل محمد پر، ان 12 کے 12 پر، یعنی 14 پر ملا کر درود بھیجا، اس لیے کہ خلقنا واحد، علمنا واحد، فضلنا واحد، کلنا واحد، ہم سب ایک ہیں۔ جب تک ان سب پہ درود نہ بھیجا جائے، فقط صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا جائے، تو گویا وہ جو ایک آیت اس کو توڑ، اس کو بریک کر دیا گیا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تھا اس انداز سے کامل درود نہیں ہوا۔ تو حضور نے کہا تھا مجھ پر دم کٹی صلوات نہ بھیجنا، آپ کے سامنے حدیث پہنچ چکی ہے، لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، بترا وہی ابتر کے لفظ سے، ابتر کا جو مؤنث ہے وہ بترا ہے، کیونکہ صلوات مؤنث ہے لہٰذا حضور نے یہاں پر وہ مؤنث کا استعمال کیا، لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پر دم کٹی صلوات نہ بھیجنا، یعنی مجھے کہنے دیں کہ حضور کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھ پر ابتر والی صلوات نہ بھیجنا، مجھ پر کوثر والی صلوات بھیجنا۔ اللهم صل على صلی اللہ محمد و آل محمد و سبحان اللہ سبحان اللہ
اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے سید موصلی، تھے اہل سنت میں سے، اہل رسول سے تھے، سید تھے لیکن اہل سنت۔ انہوں نے علامہ حلی سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ آپ رسول اللہ کے علاوہ باقی ائمہ پر صلوات جو بھیجتے ہیں اس کا کیا جواز؟ تو علامہ حلی نے وہ آیت پڑھی تھی جو معروف آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ بہت غور کیجیے گا، میں سب کا ترجمہ نہیں کروں گا۔ علامہ حلی نے ان آیات کو پڑھا کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور یہی وہ ہیں کہ جن پر اللہ کی جانب سے صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور کیجیے گا، تو جب صبر کرنے والوں کو اللہ نے بشارت دی ہے کہ ان پر کوئی مصیبت نازل ہو تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اللہ کی طرف پلٹ کے جائیں گے، اللہ کی طرف سے ان پر صلوات اور رحمت ہے۔ اس لیے علامہ حلی نے اس وقت یہ کہا تھا اس لیے ہم آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں۔ تو سید موصلی نے اس وقت بہت بے اتنائی سے مطلب سوال کیا کہ حضور کے علاوہ ائمہ علیہ السلام جن پر آپ صلوات بھیجتے ہیں ایسی کون سی مصیبت نازل ہوئی کہ وہ صلوات کے مستحق ہوئے؟ تو علامہ حلی نے فوراً سید موصلی سے کہا تھا کہ اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی کہ ان کی نسل میں ایک تجھ جیسا موجود ہے کہ جو منافقوں کو آل رسول پر ترجیح دیتا ہے۔ تو ایک مل کے صلوات اور بھیجے گا محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی ہمارے اعتبار سے تو معاملہ بہت واضح ہے کہ اس قلب میں اہل بیت کے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ ہے نہیں۔ بے شک ابو عبداللہ جعفر بن محمد صادق علیہ السلام جن کی شہادت کی مجلس ہے، ان کی حدیث ہے القلب حرم اللہ فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ۔ دیکھو یاد رکھو، دل اللہ کا حرم، اس حرم میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ ٹھہرا۔ یعنی امام کہتے ہیں تم اللہ کی بندگی کے لیے خلق کیے گئے، کسی ایسے کو دل میں نہ بساؤ کہ تمہیں خدا کی یاد سے روکے، فقط انہیں اپنے دل میں جگہ دو کہ جن کی یاد کو اللہ نے اپنی یاد۔ من والاکم فقد وال اللہ، اہل بیت جو آپ سے موالات رکھتا ہے وہ خدا سے موالات رکھتا ہے۔ ومن عاداکم فقد عاد اللہ، جو آپ سے عداوت رکھتا ہے وہ خدا سے عداوت رکھتا ہے۔ ومن احبکم فقد احب اللہ، جو آپ سے محبت رکھتا ہے خدا سے محبت رکھتا ہے۔ ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ، جو آپ سے بغض رکھتا ہے خدا سے بغض رکھتا ہے۔ ومن اعتصم بکم فقد اعتصم باللہ، جو آپ کا دامن تھام لے وہ اللہ کی پناہ میں پہنچ جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیجیے گا، جو آپ کی بارگاہ میں پناہ لے وہ خدا کی بارگاہ میں پناہ لے لیتا ہے۔ لہذا آج کی گفتگو کا تقریباً آخری نقطہ بھی یہ بنے گا کہ جب پناہ لیں اپنے کسی بھی معاملے کے لیے تو اہل بیت کی بارگاہ میں پناہ لیں، کہیں اور نہ جائیں۔ حتیٰ سورہ عبسہ کی آیت ہے 24، آیت نمبر 24، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کھانا کون سا کھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی زید شام جن کی روایت میں آپ کو سنا رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولا سے سوال کیا ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام سے کہ سورہ عبسہ کی جو آیت نمبر 24 ہے، مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے کہا کہ انسان کو یہ غور فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کھانا کون سا کھا رہا ہے۔ زید شام نے پوچھا ما طعام، مولا یہاں پر اس طعام سے کھانے سے مراد کیا ہے؟ امام نے کہا کہ فقط وہ ظاہری کھانا نہیں جو تم کھا رہے ہو، اس پہ تو تمہیں غور کرنا ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن علمہ الذی یاخذ عمن یاخذ، امام نے کہا تمہیں یہ بھی غور کرنا ہے اس طعام سے مراد، یہ بھی غور کرنا ہے کہ وہ علم، طعام سے مراد علم ہے، یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جو علم وہ حاصل کر رہا ہے وہ کس سورس سے حاصل کر رہا ہے۔ واہ 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 واہ، آج کے زمانے میں بہت اہم کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو جو عقیدہ آپ سیکھ رہے ہیں وہ کس سورس سے سیکھ رہے ہیں، آپ جو اپنا دین سیکھ رہے ہیں وہ کس سورس سے سیکھ رہے ہیں۔ فیس بک، واٹس ایپ ایک انبار ہے، ہزاروں دکانیں کھلی ہوئی ہیں، آپ اپنا دین کہاں سے لے رہے ہیں؟ حتیٰ یہ کہ بہت سارے بے شمار خطبہ ہیں، آپ اپنی فکر اپنی معرفت کہاں سے لے رہے ہیں؟ امام نے فرمایا من اصغى الى ناطق فقط ابدا، جو انسان کسی کو غور سے سنتا ہے گویا اس کی بندگی کر رہا ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ جب کسی کو غور سے سن رہے ہیں گویا اس کی بندگی میں چلے گئے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔
ہر ایک کو نہ سن لیا کریں کہ جو آپ کو بظاہر یہ سنا رہا ہے کہ میں تو آپ کو مولا کا ذکر سنا رہا ہوں، پہلے یہ چیک کریں کہ یہ جو مولا کا ذکر سنا رہے ہیں کس سورس سے آپ کو سنا رہے واہ بے شک بے شک واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہیں، اور وہ ممبر پر آگے جو گفتگو کر رہا ہے وہ ذکر مولا ہی کا کر رہا ہے یا اپنا کوئی اور سامان بیچ رہا ہے؟ واہ 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 کیا کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے بھائی واہ ماشاء اللہ اس کے لیے ایک اور بڑی اہم پہچان، مول صاحب ہم کیا کریں، ممبر پر بہت سے افراد آتے ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ کس کی بات کو سنیں کس کی بات کو نہ سنیں، ہمارا علم وہ نہیں ہے، ہماری معرفت وہ نہیں کہ ہم جج کر سکیں۔ خود میں آپ کو امام صادق علیہ السلام ہی کا حکم سنا، اللہم صلی اللہ محمد امام نے فرمایا کہ اعرفوا منازل الناس علی قدر روایاتہم عنا، کسی بھی شخص کی قدر و منزلت جاننی ہو تو یہ دیکھو کہ ہم سے روایتیں کتنی بیان کرتے ہیں۔ یہ واہ 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 مجلس واہ میں واہ واہ اپنا فلسفہ اپنی منطق کہہ رہا ہے یا امام کا کلام سنا؟ سبحان اللہ کیا کرائٹیریا ہے واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء سبحان اللہ اللہ نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ اللہ کیا کہنے قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا کرائٹیریا ہے جی یہ دیکھیے کہ امام کی روایت سے کوئی آپ کو کتنا جوڑ رہا ہے۔ بے شک ہم نے شاید ایام فاطمیہ کی مجلس میں ایک جگہ جملہ پڑھا تھا کہ ہمارے استاد محترم بھی یہ کہا کرتے تھے، اور وہ ماشاءاللہ بقید حیات اللہ سبحانہ وتعالی حیات عطا فرمائے صحت سلامتی کے ساتھ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا خطیب وہ ہوتا ہے کہ جو آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کے سامنے فقط لاؤڈ سپیکر کا کام کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ واہ 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 لاؤڈ واہ سپیکر پہ تقریر ہو رہی ہے نا تو لاؤڈ سپیکر اپنی جانب سے نہ کچھ بڑھاتا ہے نہ کچھ کم کرتا ہے، کیا بات کیا بات اس کا کام فقط یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کے جو آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ اس کے بغیر کہتے ہیں تو 10 لوگوں تک پہنچتی، جب لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہے ہیں تو 2000 تک پہنچ جائے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ ورنہ لاؤڈ سپیکر کا اپنا سینس نہیں ہے کہ وہ کیا چیز بڑھائے گا کیا چیز کم کرے گا، نہ کہ آل محمد کی تعلیمات کے سامنے فقط لاؤڈ سپیکر بن کے رہو، جو ان کی تعلیمات ہیں منو ان پہنچا دو، نہ اپنی مرضی سے اضافہ کرو نہ اپنی خواہش سے کم کرو۔ بے شک لہذا کسی شخص یا عالم کی قدر محض اس لیے نہیں ہے کہ اس نے داڑھی کتنی بڑی رکھی ہوئی، واہ اس نے امامہ کتنا بڑا پہنا ہوا۔ آج کل تو خیر سوشل میڈیا کا بڑا زمانہ ہے، تو کسی کی قدر فقط اس بات پر نہیں کہ اس کی ویڈیوز کی گرافیکل کوالٹی کتنی ہے، واہ واہ کتنی واہ واہ ایچ ڈی پروڈکشن ہے، واہ 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 سبحان اللہ آڈیو ویڈیو کتنی اچھی ہے، یا سبسکرائبرز کتنے ہیں، ہائے، یا اس کے سامنے کتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ کیا کہنے منزلت اس بات سے علی قدر روایاتہم عنا، یہ دیکھو ہم اہل بیت سے روایتیں کتنی بیان کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہیں، نام فرما رہے ہیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ اس لیے بہت غور کرنا پڑے گا ہمیں کہ ہمارا سورس آف نالج کیا ہے، ہماری فکر کس منبع سے پروان چڑھی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جسے آپ سنتے رہیں گے نا توجہ سے، خود بخود اس کی امام نے کہا اس کی بندگی میں چلے جاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فکر بھی وہی بنتی چلی جائے گی جسے آپ سن رہے ہیں۔ لہذا پریونشن از بیٹر دین کیور، ٹھیک بے شک واہ 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 پریونشن بیٹر ماشاء اللہ تو پہلے سے احتیاط کریں۔ اب یہ چونکہ محرم آہستہ آہستہ اب قریب آ رہا ہے تو لہٰذا میں اس کے لیے بھی عرض کروں، بات واضح ہو رہی ہے کہ سنیں ان خطبہ کو، علماء کو کہ جو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے زیادہ سے زیادہ قریب کریں۔ تو آپ نے اور ہم نے پناہ لینی ہے، کہا ہر معاملے میں اہل بیت کے ساتھ پناہ لینی ہے، ان کی خدمت، بے شک اپنے عقیدے کے لیے من اعتصم بکم فقد اعتصم باللہ، یہ اس کا ترجمہ ہے، جو آپ کی خدمت میں پناہ لینے کے لیے پہنچ گیا وہ اللہ کے پاس پناہ لینے کے لیے پہنچ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے اپنے عقیدے کے لیے پناہ لیجئے اہل بیت کی بارگاہ میں، اپنے علم کے لیے پناہ لیجئے اہل بیت کی بارگاہ میں، اپنی فکر کے لیے، اپنی نجات کے لیے، شفاعت کے لیے پناہ لیجئے اہل بیت کی بارگاہ میں۔ اب آخر میں ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ بہار الانوار جلد نمبر 91 صفحہ نمبر 20 پر یہ حدیث موجود ہے، اور بھی قدیمی کتابوں میں، کتاب الفضائل میں بھی، آج سے 900 سال قدیمی کتاب ہے، اس میں بھی حدیث موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد، ایک مل کے صلوات بھیجے بآواز بلند، اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عجل فرجہم۔ امام علیہ السلام تشریف فرما تھے مسجد الحرام میں، فی مقام ابراہیم، مقام ابراہیم جس کے پیچھے نماز پڑھی جاتی طواف کے بعد، وہاں امام علیہ السلام تشریف فرماتے۔ فجاء رجل شیخ کبیر،
ایک بہت مسن شخص آیا اس مقام پر، قد فن عمرہ فی المعصیہ، اس نے اپنی پوری زندگی معصیت پروردگار میں گزاری تھی، یعنی گناہ بہت کیے تھے، وہ بوڑھا بھی تھا، گناہگار بھی بہت تھا. وہ آیا اس مقام پر، فنظر الی الصادق، امام علیہ السلام پر اس کی نگاہ پڑی کہ جعفر صادق تشریف فرمائے مقام ابراہیم کے پاس. تو اس نے مولا کو دیکھ کر کہا نعم الشفیع الی اللہ للمذنبین، کتنا بہترین شفیع ہے، یعنی شفاعت کرنے والے، کتنے بہترین شفاعت کرنے والے ہیں اے مولا جعفر صادق. سبحان اللہ. الی اللہ، اللہ کی خدمت میں، للمذنبین گنہگاروں. فاخذ باسار الکعبہ، اور اس بزرگ نے کعبے کے پردے کو پکڑا. وانشا، اور اس نے اشعار پڑھنا شروع کیا، اور یقول، اور کہتا جاتا تھا بحق جد ھذا یا ولی بحق الہاشمی الابتحی، اے پروردگار تجھے اس ہستی کو جو یہاں مقام ابراہیم کے بعد تشریف فرمائے، ان کے جد کا واسطہ ہے. یا ولی، اے میرے مولا، بحق الہاشمی الابتحی، جو ہاشمی بھی ہے ابتحی بھی ہے، تو جو ان کا واسطہ ہے. بحق الذکر اذا یوحى الیہ بحق وصیہ البطل الکمی. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد. اب آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی آ رہی ہے. جی شاید بحق الذکر اذ یوحى الیہ، اس کا واسطہ کہ جس پر تو نے اپنا ذکر نازل کیا، جن پر وحی نازل ہوتی. بحق وصیہ البطل الکمی، ان کا واسطہ کہ جو مصطفیٰ کے وصی ہیں اور مرد میدان. سبحان اللہ. اور ان طاہرین کا واسطہ ابن علی، کہ جو علی کے دو بیٹے ہیں. وہ امہما، اور ان دو بیٹوں یعنی حسن اور حسین کی ماں کا بھی واسطہ. ابنۃ البر الزکی، کہ جو دختر ہیں کائنات کے سب سے پاکیزہ ترین انسان. بحق ائمۃ سلفوا جمیعا، اور ان ائمہ کا واسطہ کہ جو ان کے بعد ہیں. علی منہاج جدہم النبی، کہ جو ان کے جد رسول اللہ ہی کے منہاج اسی راستے پر ہیں. بحق القائم المہدی، دیکھیں امام صادق کے زمانے میں ہے لیکن حضرت حجت کے بارے میں جانتا ہے وہ، اگرچہ کہ گناہگار تھا لیکن ائمہ کا تعارف تھا اسے. بحق القائم المہدی الا غفرت خطیئۃ العبد المسیء، اے پروردگار تجھے قائم مہدی کا واسطہ ہے کہ بس تو ان ہستیوں کے صدقے میں معاف فرما دے ایک عبد گناہگار کو. جب وہ کعبے کے پردے کو پکڑ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے یہ دعائیں مانگ رہا تھا تو امام کہتے ہیں، امام کا کلام ہے کہ مجھے ہاتف غیبی سے اس وقت صدا آ رہی ہے کہ اے شخص، تجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ یا شیخ، اے بزرگ، کان ذنبک عظیم، تیرا گناہ تو بہت بڑا ہے. ولیکن غفرنا لک جمیع ذنوبک، لیکن ہم نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کیا. اس لیے کہ جن شفعاء کا نام تو نے لیا ہے ان کی حرمت اتنی زیادہ ہے اور ان کا مقام اتنا زیادہ ہے. اور پھر عاطف غیبی سے صدائی، فَلَا سَأَلْتَنَا ذُنُوبَ أَهْلِ الْأَرْضِ، اگر تو نے اپنے گناہوں کے بارے میں ابھی سوال کیا نا، اگر تو زمین میں تمام گناہگاروں کی شفاعت کے لیے دعا کر دیتا تو ہم سب کو معاف کر دیتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فقط 3 استثناء کیا گیا کہ فقط 3 ایسے کہ جن کو ہم معاف نہیں کریں. اب میں کیا کروں، عادت بھی وہی ہے. قتلت الانبیاء والائمۃ الطاہرین، ناقہ صالح کی اونچوں کو کاٹنے والا، اسے معاف نہیں کریں گے. اور آپ یاد رکھیے گا کہ امیر المومنین کے لیے سرکار ختمی مرتبہ نے فرمایا ہے کہ جو علی کا قاتل ہے وہ ناقہ صالح کی اونچوں کو کاٹنے والے سے زیادہ شقی اور بدتر ہے. یہ لفظ یہاں پر اس لیے رکھا گیا. واہ واہ واہ. یعنی ہر ایک کو معاف کر دیں گے، علی ابن ابی طالب کے قاتل کو معاف نہیں کریں گے. وہ قتلت الانبیاء، انبیاء کو قتل کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے. والائمۃ الطاہرین. سبحان اللہ. یعنی آپ غور فرمائیے گا، یہاں درس میسج دیا گیا کہ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں، چاہے کیسے بھی حالات ہو، جوڑ کر رکھیں اپنے آپ کو ائمہ علیہ السلام سے. دیکھیں نوح علیہ السلام کی کشتی میں جانور بھی سوار تھے نا، آپ جانتے ہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ ہلاک ہو گیا پہاڑ پہ چڑھ کے. جانور جو کشتی میں تھے وہ بچ گئے. یعنی ہر حالت میں حجت کے ساتھ رہیں. سبحان اللہ. اگر حجت کے ساتھ رہو گے تو جانور بھی ہوگے تو بچنے کا امکان. اگر حجت سے ہٹ کے رہو گے تو اس کی اپنی اولاد میں سے بھی ہو تب بھی ہلاک ہو جائے.
ٹھیک ہے، یہ میسج ہے. بس عزیزان گرامی، اس خاطر ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ ان لنا محبین، ہمارے کچھ محب ایسے ہیں کہ لو قطعنا الواحد منهم اربا اربا، اگر ان میں سے ہر ایک کے میں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دوں نا، ان پر چاہے کیسی بھی مصیبت آ جائے، مزداد الا حبا، ان کا حب، ان کی محبت مجھ سے بڑھتی چلی جائے، کم نہیں ہوگی. وَلَنَا مُبْغِضِينَ، اور ہمارے کچھ بغض رکھنے والے ایسے ہیں کہ اقناہم العسل، اگر میں انہیں شہد بھی چڑھاتا رہوں، مزداد اللہ بغضا، تو علی سے ان کا بغض بڑھتا جائے. اللہ اکبر. کبھی کچھ ایسے ہوتے ہیں آپ ان کو سامنے کچھ سنا دیجئے، اس کا بغض اور بڑھتا جائے. کچھ ایسے محب ہیں، ہم اطراف میں بھی اپنے دیکھتے ہیں کہ چاہے کیسی بھی مصیبت اس پر آ جائے، وہ بس وہ یا علی کہتا رہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. علی مولا علی. علی کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. بات ہو رہی. پھر امام نے ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی امید کی وجہ سے اپنے آپ کو غلط ٹریک پہ لے کے چلا جائے کہ کچھ بھی کرتے رہو، آخر میں اہل بیت بچا لیں گے، انشاءاللہ جنت میں پہنچائیں گے وہ. لیکن امام نے یہ بھی فرمایا کہ ایاک والسفلہ فإنما شیعۃ علی من عفا بطنہ وفرج، یاد رکھو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا دھوکوں سے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا غلط عقیدوں سے. پھر فرمایا کہ ہم علی کا شیعہ فإنما، انما وہی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والا انما، کہ انما جہاں آ جائے تو غیر اندر داخل ہو نہیں سکتا اور اندر والا باہر جا نہیں سکتا. تو انما شیعۃ علی کا، علی کا شیعہ تو فقط وہ ہے کہ من عفا بطنہ، جو اپنے بطن کو پاک رکھے، یعنی شکم کو پاک رکھے، وہ فرج ہو اور زیر شکم. اگر ان دو اعضاء جسمانی کو وہ بچا لے گناہوں سے، علی کا شیعہ. واشتد جہادہ، اور پھر کوشش کرتا رہے، وعمل علی خالقی، اپنے خالق کے لیے عمل کرتے ہوئے، ورجا ثوابہ، امید رکھے کہ اسے ثواب ملے گا، وخاف عقابہ، دل میں خوف رکھے عذاب کا. فاذا رأیت اولئک، اگر تم ایسوں کو دیکھو، واولئک شیعۃ جعفر، بس سمجھ جانا کہ یہی جعفر صادق کا شیعہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 اعضاء بہت زیادہ اہم ہیں، زبان، شکم، زیر شکم. وہ مشہور جو آیت ہے سورہ احزاب کی بھی، کہ جس میں مرد اور عورتوں دونوں کا ذکر بار بار تکرار کے ساتھ اللہ نے کیا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، خدا کے سامنے جھک جانے والے مرد اور عورتیں، صادق یعنی سچے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کے دل میں خوف رکھنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت بھی رکھی، اجر عظیم بھی رکھا ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے 3 اعضاء کے بارے میں بات کی. ایک زبان کے بارے میں، زبان کے لیے کہا والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورت. پھر شکم کے بارے میں کہا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، یعنی اپنے آپ کو حرام سے بچانے والے مرد اور عورتیں، رزق حلال ہونا چاہیے. والحافظین فروجهم والحافظات، زیر شکم کے لیے کہا اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر فقط زبان کے تک نہیں ہوتا، اصل ترجمہ ذکر کا ہے اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھنے والے مرد اور یاد رکھنے والی عورتیں. عد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے اللہ نے مغفرت بھی رکھی، اجر عظیم بھی رکھا. یہ جو سبحان اللہ. بات اور ایک مل کے باواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بس عزیزوں، تقریباً شاید 50 منٹ ہو گئے مجھے بات کرتے ہوئے، اور مصائب کی منزل تک کچھ روایات عرض کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سے اصول بھی ہم تک پہنچے، فروع بھی ہم تک پہنچے. حسین کے مصائب پر رونے کا اجر کیا ہے وہ بھی امام ہی کے ذریعے ہم تک پہنچے. سبحان اللہ. اللہ. حتیٰ یہ کہ جو سورہ فجر آپ جانتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ فی عبادی وادخلی جنتی.
یہ سورہ فجر کو سورہ امام حسین کس نے کہا؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا۔ امام سے پوچھا گیا تھا کہ سورہ فجر کو سورہ امام حسین کیوں کہا جاتا؟ امام نے کہا کہ کیا تو نے ان آیات کو نہیں سنا؟ ابو اسامہ سے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، ان آیات کو تو نے نہیں سنا؟ کہ یہاں نفس مطمئن سے مراد حسین ابن علی ہے، یعنی کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے اطمینان والے نفس، تو پلٹ اپنے رب کی بارگاہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین ابن علی نفس مطمئنہ ہے، وہ صاحب نفس مطمئنہ جو راضیہ بھی ہے مرضیہ بھی، جن کا نفس۔ پھر امام نے فرمایا، یہ تفسیر قمی میں جلد نمبر 2 میں حدیث موجود ہے، بہار الانوار جلد نمبر 24 میں بھی ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جو سورہ فجر کی قرات کرتا رہے گا وہ حسین ابن علی کے درجے کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کے مجلس کے بہت سارے ہدیوں میں سے ایک ہدیہ یہ لیتے ہوئے جائیے گا کہ سورہ فجر کوئی تفصیلی سورت نہیں، مختصر سے سورہ، اسے آپ صبح کے وقت، شام کے وقت، کسی وقت بھی موقع ملے ضرور پڑھیں، کم سے کم ایک مرتبہ سورہ فجر ضرور پڑھیں، اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام کا، سچے امام کا وعدہ ہے کہ تم جنت میں حسین ابن علی کے درجے پر ہو۔ اس ایک لفظ میں پوری نجات کا سامان ہے، جو حسین کے درجے پر ان کے ساتھ ہے، اس کے لیے نہ برزخ کوئی مسئلہ ہے، نہ محشر کوئی مسئلہ، نہ میزان کوئی مسئلہ، نہ پل صراط کوئی مسئلہ۔ سبحان اللہ۔ ابن وہب کا بیان ہے کہ میں امام جعفر صادق کے گھر پہنچا تو جا نماز پر وہ تشریف فرما تھے اور سجدے میں گئے اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یا من خصنا بالکرامہ، اے وہ پروردگار جس نے ہمیں کرامت سے مخصوص کیا، وخصنا بالوصیہ ووعدنا الشفاعہ، جس نے شفاعت کا وعدہ کیا ہم سے، وعطانا علم ما مضى وما بقیہ، اور جو کچھ علم گزر چکا، جو قیامت تک آنے والا ہے، وہ سب اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ وجعل افئدۃ من الناس تهوی الینا، اور اللہ کی حمد ہے اس بات پر کہ اس نے لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف متوجہ کیا ہے، ہماری طرف جھکا دیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد امام جانتے کیا کہتے تھے؟ اغفر لی، پروردگار تو میری مغفرت فرما، ولی اخوانی، اور میرے بھائیوں کی مغفرت فرما۔ یہ بھائی امام کے، امام نے کن لوگوں کو اپنا بھائی کہا؟ سبحان اللہ۔ آپ کبھی اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ آپ میرے بھائیوں کی طرح، ایسے ہی ہے نا؟ امام نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھائیوں کی طرح ہے، کہا اخوان نہیں، وہ میرے بھائی ہیں۔ کون؟ اور زوار قبر ابی عبداللہ الحسین، ابا عبداللہ اسلام کی قبر کے زوار، میری مغفرت فرما دے، اور میرے بھائیوں کی، اور زوار قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، حسین کی زیارت کرنے والے، الذین انفقوا اموالہم، جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے حسین کی زیارت کے لیے۔ پروردگار سجدے میں امام جعفر صادق کہتے تو نے معاف فرما دے۔ واشخصوا ابدانہم، اور انہوں نے اپنے بدن پر، اپنے جسم پر تکلیفوں کو سہا ہے، تو انہیں معاف کر دے۔ رغبتاً فی برنا، اس لیے کہ وہ ہم سے نیکی کرتے ہیں، ورجاء لما عندک فی صلتنا، اور وہ امید رکھتے ہیں اس بات پر کہ تیری جانب سے انہیں اہل بیت کی خاطر کوئی صلہ نصیب ہوگا، انہیں تو معاف فرما دے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد امام علیہ السلام دعا کرتے رہے، اور دعا کرتے ہوئے امام علیہ السلام کہتے تھے کہ پروردگار تو انہیں ہر شیطان کے شر سے بچا لے، ہر ظالم بادشاہ کے شر سے بچا لے، ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما لے۔ امام سجدے میں جا کر حسین کے زائروں کے لیے دعا کرتے تھے، اور ان کے اہل و عیال کے جو وطن میں موجود ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں فرحم تلک الوجوہ، پروردگار تو ان وجوہ، ان چہروں پر رحم فرما، التی غیرت الشمس، کہ جب وہ حسین کی زیارت پر جاتے ہیں تو ان سورج کی تپش کی وجہ سے ان کے چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے، وہ گرمیوں کو برداشت کرتے ہیں۔ ورحم تلک الخدود، تو ان رخساروں پر رحم فرما، التی تبت علی حفرت ابی عبداللہ، کہ جو مس ہوتے ہیں ابا عبداللہ الحسین کے ذریعے سے، ان کے حرم سے۔ ورحم تلک الاعین، پروردگار امام صادق سجدے میں کہتے تھے تو ان آنکھوں پر رحم فرما، التی رحمتن لنا، جن آنکھوں سے ہماری خاطر آنسو بہتے، رحمتن لنا، وہ ہم کرتے ہیں، التی جزعت، ان دلوں پر رحم فرما جو ہماری خاطر جل جاتے ہیں، واحترقت لنا، جب ہمارے مصائب کو سنتے تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے دل جل رہے ہیں۔
پروردگار تو دلوں پر رحم کر. میرے بھائیوں کی جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں، آپ کے لیے میں جملہ کہتا ہوں، وَارْحَمِ الصَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، اور پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما جب وہ ہمارے مصائب سنتے ہیں تو ہماری خاطر کو زور زور سے یا مولا یا حسین. امام جعفر صادق علیہ السلام سجدے میں جا کے کہتے ہیں اللہم انی استودعک، پروردگار میں ان سب کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اللہ اکبر، حتی نوافیہم علی الحوض یوم العطش، یہاں تک کہ پروردگار ان سب کو ہم سے ملا دینا یوم العطش، جب پیاس کا دن ہوگا، حوض کوثر پر انہیں ہمارے ساتھ پہنچا دینا. کن لوگوں کو؟ جن کی آنکھوں سے ہماری خاطر آنسو بہتے ہیں، جن کے دل ہمارے مصائب کو سن کر جلتے ہیں، جن کی چیخیں ہماری مصیبتوں کو سن کر بلند ہوتی ہے، جن کے چہرے بدل گئے سورج کی تپش سے، جن کے رخسار اللہ اکبر. مولا صادق علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا کہ یا سیدی میں آپ کا فدیہ قرار پاؤں. کسی میت پر جب کوئی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد رویا جاتا ہے، لیکن مولا آپ کے شیعہ وہ ابھی حسین کی شہادت تو عاشور کے دن ہوتی ہے 10 محرم کو، تو پہلی محرم سے کیوں ماتم کرنے لگتے ہیں مولا؟ امام جعفر صادق کہتے تھے کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ملائکہ حسین کا لباس پھیلا دیتے ہیں آسمانوں سے زمین کی طرف، تلواروں سے چھلنی ہوتا ہے اور خون میں لبد ہوتا ہے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مجلس سے جانو مولا اپنے مسائل پر نہیں روتے تھے، مولا حسین کے مسائل پر روتے تھے. جعفر صادق کہتے ہیں جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو فرشتے حسین ابن علی کا لباس خوب بھرا کرتا جو تلواروں کی ضرب سے چھلنی ہوتا ہے وہ پھیلا دیتے ہیں آسمانوں پر. امام نے کہا بس ہم اس لباس کو دیکھتے ہیں بصارت سے، ٹھیک ہے، یعنی ہم تو اپنی نگاہوں سے اس لباس کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے شیعہ دیکھتے ہیں اس لباس کو بصیرت سے، یعنی دل کی نگاہوں سے. اللہ اکبر. یعنی ہم براہ راست اس لباس کو دیکھتے ہیں، ہمارے شیعہ حسین ابن علی کے خوبرے کرتے کو محسوس کرتے ہیں عرش پر، لہذا اول محرم ہی سے ہمارے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. بس مولا 2 بار آپ کا بھی گھر جلایا گیا اے میرے مولا جعفر. امام علیہ السلام کو جب گھر جلایا گیا، امام علیہ السلام بچوں کو لے کر گھر سے باہر تشریف لا رہے تھے، گریا فرما رہے تھے. سبھی دینا چاہیے. امام نے کہا میں اپنے گھر کے جلنے پر نہیں رو رہا، مجھے میری پھوپھی زینب کبریٰ یاد آ رہی. مرد ہو کر اپنے بچوں کو بچاتا رہا اور وہ مستور ہو کر سید سجاد کو بچاتی رہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ. ایک جملہ اور کہتا ہوں، بی بی کا نام زبان پر آ کے جملہ ذہن میں آ رہا ہے. اللہ جانے مرد ہو کر علی اکبر کا لاشا اٹھانا زیادہ سخت تھا یا مستور ہوتے ہوئے سید سجاد کو اٹھانا جلے ہوئے خیموں سے زیادہ سخت تھا. عزیزوں جب محرم شروع ہوتا تھا تو امام جعفر صادق کے گھر پر فرش عذاب بچ جاتا تھا. آپ ماشاءاللہ ہر مومن کے گھر پہ فرش عذاب بچتا ہے نا محرم میں، یہ سنت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. یاد کیجیے گا گزشتہ سال کے محرم کو جب ہم گھروں میں قید تھے تو ہم کہتے تھے گویا ہر گھر حسین کا عزا خانہ بنا ہوا ہے. یہ امام جعفر صادق کے گھر پر فرش عزا بچ جاتا تھا. امام مرثیہ پڑھنے والوں سے فرمائش کرتے تھے میرے جد کا مرثیہ پڑھو، کہتے تھے اس کے بدلے جنت دلوانا ہماری ذمہ داری ہے. مرثیہ خانوں سے خاص طور پر امام کہتے تھے ایک ایک شعر کے بدلے میں جنت میں اللہ تمہیں محل عطا کر رہا ہے، تو کربلا لے کر جائے. باغ امام جعفر صادق موجود ہے وہاں پر. محرم کو وہاں پہنچے تھے غالباً 145 ہجری کا یہ واقعہ. امام کی شہادت 148 ہجری میں، یاد رکھیے گا. تو 3 سال قبل امام کی شہادت سے اس کا یہ واقعہ ہے کہ امام جب وہاں پہنچے وہیں سے اذن دخول پڑھ کر زیارت وارثہ پڑھتے ہوئے امام سلام کرتے تھے، السلام علیکہ وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ. امام جعفر صادق نے ہمیں زیارت تعلیم فرمائی ہے. روایت میں ملتا ہے کہ امام چلتے رہے اور اپنے آپ کو قبر حسین پر گرا دیا، قبر پر ملتے جاتے تھے. اللہ اکبر.
میں کہوں گا اے مولا جب آپ اپنے امام حسین پر پہنچے تو کم از کم قبر بنی ہوئی تھی، لیکن جب چھوٹی بچی اپنے بابا کے لاشے پر پہنچی تو سر موجود نہیں تھا، لاش ٹکڑے ٹکڑے تھی، وہ فریاد کر رہی تھی بابا کہاں ہے بابا؟ ہائے 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 کس کی آواز آ رہی تھی الیہ الیہ یا بنیا۔ ہائے ہائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت میں السلام علیک ایھا الامام الغریب، اے غریب الوطن امام وابن الغریب، کیونکہ امام علیہ السلام کی زندگی غربت کے عالم میں بھی گزری ہے۔ ایھا الامام الشہید یا جعفر بن محمد ایھا الصادق یا ابن رسول اللہ۔ دیکھیں اب آخری جملہ میں کہنے لگا ہوں، ہم کربلا پہنچتے ہیں تو ہمیں دور سے گنبد امام حسین نظر آتا ہے نا، ہم دور سے سلام کرتے ہیں، بس یہ فرق ہے کربلا پہنچنے میں اور مدینہ پہنچنے میں۔ جب امام جعفر صادق کی قبر پر پہنچو تو وہاں کوئی گنبد نظر نہیں آتا، وہاں کوئی نظر نہیں آتی، وہاں کچھ ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں۔ دور سے ظاہر ٹوٹی ہوئی شکستہ قبر کو دیکھ کر کہتا ہے پروردگار فاطمہ کے بچوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا، چار امام ہیں، امام حسن مصطفیٰ ہے، بیمار امام سید سجاد ہے، امام جعفر صادق کے بابا محمد باقر ہے، خود مولا جعفر صادق ہے، وہاں نہ کوئی گنبد ہے نہ کوئی مزار ہے۔ عزیزو امام کو زبردستی بلایا جاتا تھا، کبھی منصور کے دربار میں کھینچ کر مسلح کھینچ لیا جاتا تھا امام کا، امام کو ان کے لباس سے پکڑ کر کھینچا جاتا تھا۔ عزیزوں آپ ذرا تصور فرمائیے گا، اگر یہ لباس جو امام سے منسوب ہے ابا کبا امامہ، وہ فقط کسی عالم نے پہنا ہوا اور کوئی توہین کرتے ہوئے اگر کوئی انہیں کھینچے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ فوراً مومنین آ جاتے، کہتے جو خود امام وقت ہو، حجت خدا ہو، انہیں کھینچ کر لے جایا جاتا تھا، مسلح کھینچ لیا جاتا تھا۔ میں کہوں گا اے مولا آپ کو اس عالم میں منصور کے دربار میں لے جایا گیا، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، ایسے کربلا کے مصائب ہے ویسے کسی اور کے مصائب نہیں۔ میرے بیمار امام سید سجاد کو اس عالم میں پیش کیا گیا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، مائیں بہنیں ساتھ میں تھی، زینب کا سر کھلا تھا، سکینہ تماچے کھا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب امام کو کھینچ کر لے جایا گیا منصور دوانقی کے پاس، اس نے چاہا کہ امام کو قتل کر دے، امام کو قتل کر دے، اس نے قتل کے منصوبے سے، یہ میں کہہ رہا ہوں بات، وہ روایت سنا رہا ہوں جو زہر دینے سے پہلے کی روایت ہے۔ زہر تو امام کو اس نے دیا اس ملعون نے، اور پھر امام کی شہادت واقع ہوئی، لیکن اس سے پہلے تو اس نے تلوار سے قتل کرنا چاہا تھا۔ 3 مرتبہ اس نے تلوار اٹھائی اور رکھ دی، ہمت نہیں کر سکا، پھر تلوار اٹھائی رکھ دی۔ امام جب چلے گئے واپس، امام کی ہیبت اور جلال ایسا تھا کچھ نہیں کر سکا امام۔ تو اس کے ساتھ کسی نے پوچھا کہ تو بار بار تلوار اٹھاتا تھا، یہ آخری جملہ ہے میری تقریر کا، تو تلوار روک کیوں دیتا تھا؟ کہتے جیسے ہی میں تلوار بلند کرتا تھا نا، مجھے رسول اللہ کا چہرہ سامنے آ جاتا تھا، رسول اللہ کی گردن سامنے آ جاتی تھی، بس یہ وہی گردن تھی حسین ابن علی۔ ہائے 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 وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ کر بے احترامی کے ساتھ امام کے چہرے کو پکڑ کر ایک کے بعد ایک ضربت اسی گردن پر مار رہا تھا جہاں رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کا چہرے اقدس سامنے آ گیا، امام جعفر صادق پر تلوار نہ چلی، لیکن 10 محرم آپ کے نواسے کی گردن جدا ہو گئی۔ شوال امام جعفر صادق زہر دے کر مولا کو شہید کر دیا گیا، امام کا جنازہ چلا۔ میں کہوں گا اے مولا جس کا وارث موجود ہو جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے، جنت البقیع پر چلا جنازہ دفن ہوا،
لیکن ایک بیمار تھا جو اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ کر جا رہا تھا. ہائے ہائے ہائے. یہاں پر بہت سے مومنین ایسے بالخصوص ان حالات میں وہ انہیں پردیس میں خبر ملی ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ہمارے قریبی مومن زہیر بھائی, ان کے والد اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, اس طرح سے کسی کی والدہ کی خبر ملی, والد کی خبر, یہاں تڑپتے رہے, پردیس میں تھے, غریب الوطن, پہنچ نہیں سکتے تھے جنازے پر. لیکن کیا آپ نے کسی ایسے بیٹے کو دیکھا ہے جس کے باپ ہائے 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 ہائے. اور وہ چھوڑ کے کسی اور شہر جا رہا؟ یہ کوئی اور نہیں, میرا بیمار امام سید سجاد تھا. امام بابا کا لاشا رکھا ہوا تھا. ہائے ہائے ہائے. امام کربلا سے کوفہ جا رہے, کوفہ سے شام جا رہے تھے. امام کے ہاتھ اور پیر بندھے تھے. کہتے تھے اے بوبی اماں, انہوں نے اپنے لاشے تو دفن کر دیے, میرے بابا کا لاشا دفن کرنے والا کوئی نہیں. یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایوہ الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها الله اشفع لنا عند اللہ. ایک اور بار مولا جعفر صادق کے لیے یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ.